بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہونا۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہونے سے مراد اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معجزانہ نجات ہے جو بابل کے بادشاہ نمرود اور مشرکوں کے بتوں کو توڑنے پر ان کی طرف سے ابراہیم کے لیے تیار کی گئی تھی۔ قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 51-73، سورہ صفات کی آیت نمبر 85 سے 98 اور سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 24 میں حضرت ابراہیم کی زندگی کے اس حصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 69 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا اور باعث سلامتی ہونے کا حکم کیا۔ مفسرین قرآن کا کہنا ہے کہ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم تکوینی خطاب تھا۔ مفسرین نے آگ ٹھنڈی ہونے اور اس پر اللہ کے ارادے کے بارے میں چند نظریات پیش کیے ہیں جن میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ آگ کی ماہیت ختم ہو کر گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے آگ اور ابراہیم کے درمیان کوئی حائل اور رکاوٹ ایجاد کی تاکہ آگ انہیں جلا نہ سکے۔ آگ سے صرف اس کی حرارت چھین لی گئی کیونکہ آگ کی ماہیت میں حرارت شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے جسم میں ایسی خصوصیات قرار دیں جس کی وجہ سے آگ ان پر اثر نہ کر سکی، جیسے جہنم کے فرشتے جہنم میں رہ کر نہیں جلتے ہیں۔ یہ ایک الہی معجزہ تھا، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم گلزار میں بعض تفاسیر میں واقعہ کچھ یوں بیان ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم تقریباً 16 سال کی عمر میں تھے، سب لوگ سالانہ جشن منانے شہر سے باہر چلے گئے تو آپ نے کلہاڑی سے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر کلہاڑی کو بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جس شخص کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتوں سے دشمنی کا پتہ تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بتا دیا۔ حضرت ابراہیم کے لیے جرگہ بٹھایا جس میں حضرت ابراہیم نے بت پرستوں کے عقیدہ کا مذاق اڑاتے ہوئے بت شکنی کی نسبت بڑے بت کی طرف دی، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا اور آخرکار انہیں سزا کے طور پر آگ میں جلانے کا حکم سنایا گیا۔ مشرکوں نے لوگوں کو اس کام کی انجام دہی کے سلسلے میں ترغیب دلائی اور ابراہیم کو جلانے میں کی جانے والی مدد کو خداؤں کی مدد قرار دیا۔ اس طرح کہ بعض نے حاجت روائی کے لیے لکڑی نذر کیا اور بعض لوگ جو مرنے کے قریب تھے انہوں نے اپنا مال سے ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑی خریدنے کی وصیت کی۔ آگ اس قدر زیادہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوئی۔ ابلیس نے تجویز دی کہ منجنیق کے ذریعے آگ کی طرف پھینکا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر آگ کی جانب پھینکا گیا۔ روایات کے مطابق جب ابراہیم آگ کی جانب پرواز کر رہے تھے تو اس درمیان ابراہیم اور بعض فرشتوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی۔ ان روایات کے مطابق فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ انہیں ابراہیم کی مدد کرنے کی اجازت دیں۔ اللہ نے انہیں اجازت دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مدد لینے سے انکار کیا۔ پھر جبرائیل آئے اور ان کو اللہ سے مدد مانگنے کا کہا۔ ابراہیم نے جواب میں اللہ تعالیٰ خود میری حالت سے واقف ہے کہہ کر ان کی بات بھی ٹھکرایا۔ بعض روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی بعض دعائیں نقل ہوئی ہیں، جیسے اے اللہ، اے یکتا، اے بے نیاز، اے وہ جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اسی طرح اے اللہ تم سے مانگتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مجھے اس آگ سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث بنا دیا۔ فخر رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والے واقعے کے بارے میں کچھ سوالات کے جواب دیے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دینے کے بعد
سلامتی کا باعث بننے کا نہ کہتے تو ابراہیم سردی میں مبتلا ہو جاتے۔ جواب میں یوں کہتے ہیں کہ آگ ٹھنڈی ہونا اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ سے یہ بعید ہے کہ پہلے ایسی ٹھنڈ کا حکم دے جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہو اور پھر دوبارہ اسے سازگار بنا دے۔